السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے، اور کلمہ شکر ادا کرنے والا جب آخرت کی منازل طے کرے گا، محشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت اس کو سرخرو کرے گا، تو یہاں پہ اللہ کی عطا رضا، اس کی تقسیم پہ راضی رہنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ یہ ہم نے جو پچھلے 10 دنوں میں پڑھا ہے، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آخرت کے میدان میں، میدان محشر میں کامیابی کے بعد جب اللہ اس مشکل راستے کو انسان کے لیے آسان کر دے گا، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا جو یہاں پہ الحمدللہ کہتا رہا ہر حال میں، تو وہاں پہ بھی آخرت کے سفر میں کامیابی پر سب سے پہلا جملہ وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب وہ جنت کے اندر جائے گا اور جنت کے اندر اپنا قدم رکھے گا، تو بے ساختہ اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اے اللہ، تو نے ہم کو ہدایت دی اور ہم اس قابل ہوئے، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس قابل نہ ہوتے۔ اب اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اس کو اپنی نعمتوں کا وارث بنایا، جنت کا وارث بنایا، تو وہ جنت کے اندر اپنی وراثت کو، جنت کے اندر نعمتوں کو، اور نعمتیں کیسی ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے ہوگی، جس چیز کو بلائے گا وہ اس کے پاس ہوگی۔ یہ جنت کا ایک مختصر سا خاکہ ہے کہ جو چاہے جس چیز کو بلائے وہ اس کے پاس ہوگا، اس کی خواہش کے مطابق۔ تو جب وہ جنت کے اندر ان نعمتوں کو دیکھے گا، اپنے اس اختیار کو دیکھے گا، تو بے ساختہ اس کے منہ سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے وعدے کو جو ہم سے کیا تھا سچا کر دکھایا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنایا ہے، اور تو اعمال کا کتنا اچھا صلہ دینے والا قدردان ہے۔ اب جنت کے اندر ایک بازار لگا کرے گا، جسے کیا کہتے ہیں؟ اتوار بازار، ہاں جی، جمعہ بازار بولے نا، جمعہ بازار، یہ ہم سب نے مل کے دہرانا ہے، جمعہ بازار۔ تو جمعہ بازار میں جنتی ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جائیں گے، ملاقات کے لیے جائیں گے، دعا سلام کریں گے، علیک سلیک ہوگی۔ تو سورہ یونس کے اندر ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام۔ تو ہر طرف سے امن کی، سلامتی کی، دعاؤں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، سلامتی ہو، امن میں رہو، سلامتی میں رہو۔ اور ان جمعہ بازار کے اندر اکٹھے ہونے والے جنتیوں کی آخری بات جب اپنے گھروں کو جائیں گے، آخری بات اس ملاقات کی کیا ہوگی؟ آخری جملہ کیا ہوگا ان کا؟ ہاں جی،
الحمد व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उलमा अपनी तकरीर के आखिर में अक्सर ये कहते हैं, जब अपना बात ख़त्म करते हैं, व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जन्नतियों का जुमे बाज़ार के अंदर मुलाकात के बाद आखिरी कलमा भी यही होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब 5 कुरान करीम की सूरतें हमने पढ़ी कि जिनकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होती है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, एक तो ये सूरत है सूरह फातिहा। अगली सूरत कौन सी है? तरतीब से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। पहले 10 पारों के अंदर 2 सूरतें हैं। इनाम, सूरतुल इनाम, इसकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है। अगले 10 से लेके 20 तक के पारों में एक सूरत है, सूरह अल-कहफ, जो आप रोज़ाना जुमा में पढ़ते हैं। उसकी इब्तदा भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। 20 से लेके 30 तक जो पारे 10 हैं, इनके अंदर 2 सूरतें हैं एक साथ, सबा और फातिर। इन 2 सूरतों की इब्तदा होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब 2 सूरतें हमने पढ़ी कि जिनकी आखिरी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन थी, वो कौन सी हैं? ज़ुमर, वो आखिरी 10 पारों के अंदर है। अच्छा, ज़ुमर किस पारे में है? 23 में इसकी इब्तदा होती है, 24 में ये ख़त्म होती है। साफ़ात, सूरह यासीन के बाद जो सूरत आती है ना, साफ़ात, उसकी आखिरी आयत है सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो इंसान अल्लाह की नेमतों के ऊपर राज़ी रह के अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ना, उसकी नेमतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा भी करता है और उसके अंदर बरकत भी होती है। इजाफ़ा भी होता है और बरकत भी होती है। और जो नाकदरी करता है, नाशुक्री करता है, उसकी नेमतों को आखिर ज़वाल आता है। उसका सूरज हमेशा चढ़ा नहीं रहता, उसका सूरज डूब जाता है। नेमतों के ज़वाल का बायस है नाशुक्री। और इसके लिए मैंने ये जो मौक़िफ़ बयान किया, एक कुरान करीम की आयत का रेफरेंस दिया था, किसी को याद है? मैं आयत जी आयत नंबर 7, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूँगा, और अगर कुफ़र करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अब इस दावे की दलील के अंदर 2 वाक़यात कुरान मजीद से बयान हुए। एक सूरह कसस से था। सूरह कसस में किसका वाक़या था? जो नाशुक्रा था, कारून का। और कारून किसकी कौम से है? हाँ जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अक्सर लोग इस गलत फहमी में हैं कि कारून फ़िरौन की कौम से था, क्योंकि इसे इबरत बनाया गया। हालांकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, हज़रत मूसा को मानने वाला था, उनकी नबूवत का इकरार करता था, मगर दौलत के नशे के अंदर चूर और मुतकब्बर था, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता था, अपने भाई बंदों पे जुल्म करता था। तो कौम ने उनको समझाया बुझाया, तो उसने कहा जी कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? लोगों ने कहा वासिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ये अल्लाह की रहमत है तुझ पे, और जैसे अल्लाह ने तुझ पे एहसान किया है, तू अपने भाई बंदों पे भी एहसान कर। उसने कहा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, कौन सा अल्लाह और किस अल्लाह की रहमत और किस अल्लाह की नेमत और किस अल्लाह का फजल? अला इल्मिन इंदी, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे इल्म की वजह से है।
اس کا یہ جملہ اس کو غارت کر گیا، اس کو عبرت بنا گیا کہ اس نے اعتراف نعمت نہیں کیا۔ قوم نے کہا اللہ کا دیا ہوا ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پنجابی جانتے ہیں تم کوئی اللہ کے ماں نہیں پھٹتا رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری تدبیر ہے، میری کوشش ہے، میری جدوجہد ہے، میری اختراع ہے، میرا علم ہے، میری پلاننگ ہے، میں نے سوچ بچار کی ہے، ایویں نہیں میں اس مقام تک پہنچا۔ تو اللہ کے فضل کا اعتراف نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے اس کو زمین کے اندر دنسایا اور فرمایا کہ نہ وہ اپنی مدد آپ ہی کر سکا اور نہ اس کا جو لشکر تھا، جماعت جو تھا، گروہ تھا، وہ اس کے کام آ سکا۔ کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے اس کا بازو نہیں پکڑا کہ اللہ کے قہر سے اس کو بچا سکے۔ تو جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے سورہ نمل سے ایک واقعہ بیان ہوا، وہ کس نبی کا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نمل کا معنی کیا ہے؟ چونٹی۔ نمل کس پارے کے اندر ہے؟ 19ویں پارے کے اندر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے جب اپنے انعامات کا ذکر کیا تو ان کی سلطنت اتنی وسیع تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو حکم دیتے تھے تو وہ ان کے لیے مسخر تھے، وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ان کے تخت کو ہوائیں لیے پھرتی تھی جہاں وہ چاہتے تھے، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، انسان ان کے تابع تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سلطنت دی تھی، اور آپ نے وہ سنا ہوا ہے واقعہ کہ اتنا فضل تھا اللہ رب العزت کا کہ ملکہ بلقیس جو قوم سبا سے تھی اس کے تخت کو لے کے آنا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے مشورہ کیا اور ایک جن کہنے لگا جنات میں سے کہ میں اس ملکہ کا تخت آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس اس کا تخت ہوگا۔ تو ایک کتاب کا علم رکھنے والا انسانوں میں سے تھا، علم کتاب رکھنے والا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث علم کتاب سے مراد مفسرین نے اس کے اندر دو رائے لکھی ہیں۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے، کیونکہ نبی کے اوپر ہی کتاب اتاری جاتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آئے وہ خود ہی تھے، کوئی اور دوسرا انسان نہیں تھا۔ دوسرا موقف جو ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ زبور کی جو تلاوت کرتا تھا، آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی نا، تو زبور کی وہ تلاوت کرتا تھا، زبور کا وہ وظیفہ کرتا تھا، اس وظیفے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی، اس کو یہ اختیار دیا ہوا تھا، تو وہ زبور کا علم تھا۔ یہ دو رائے ہیں، یا تو حضرت سلیمان خود تھے یا پھر ان کی مجلس کے اندر ایک شخص تھا جس کے پاس زبور وہ پڑھنے والا تھا، اور اس کتاب سے مراد وہ زبور کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ تو جب پلک جھپکی، تخت سامنے پڑا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا مانا نا، فرق یہی ہے، اس نے مانا نہیں، انہوں نے مانا، اعتراف کیا، کہا یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے، ورنہ وہ تو دابے شابے مارتے، میں تو ہواؤں میں اڑتا ہوں، جن میرے تابع ہیں، پرندے میرے تابع ہیں، پہاڑ میرے لیے مسخر ہیں، وہ ان کے تو پاؤں نہ زمین پہ پڑتے، قارون کے پاس کیا تھا سوائے خزانوں کے، مگر ان خزانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، کیوں؟ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے پرکھے، اشکر ام اکفر، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین،
اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ جہانوں کا رب تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، کسی کی ناشکری کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی نعمتوں کے زوال کا باعث ہے اس کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے پہلے، ان کے اوپر انعامات کے ذکر سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ در حقیقت یہ جواب ہے اس کا جو اس نے کہا تھا نا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کے ذکر سے پہلے ذکر ہی علم کا کیا۔ تو جب فرمایا کہ ہم نے علم دیا تو پتہ دونوں باپ بیٹا نے کیا کہا؟ کیا کہا جی؟ الحمدللہ تو کہہ لیں نا، اب آگے نہیں آتا، اتنا تو کہہ لیں۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے اکثر مومن بندوں کے اندر فضیلت بخشی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو علم کے عطا ہونے پہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ نعمتوں کے عطا ہونے پہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب ایک دعا ہے ان کی، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور یاد کرنے کے قابل ہے۔ 19ویں پارے کی سورہ نمل کی 19ویں آیت ہے یہ۔ کون سی دعا ہے بلا؟ یاد ہوئی ہے کسی کو؟ وَنَعْمَلَ صَالِحًا وَأَصْلِحْ لِي، احقاف میں چلے گئے ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلے تو ایک کیڑی کو دیکھا جو یہ اعلان کر رہی ہے چونٹی کو، اپنی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنی بلوں کے اندر اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کچل ڈالے گا، تمہیں وہ کچل دے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کیڑی کے یہ الفاظ سنے تو مسکرائے اور اللہ رب العزت کی شان پہ ہنسے، اور اس کے جو انعام تھے حضرت سلیمان پہ اس پہ مسکرائے اور کہا کہ اللہ مجھے توفیق بخش کہ میں تیرا شکر گزار بنوں ان نعمتوں پہ جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہیں، میرے ماں باپ پہ جو تو نے انعام کی ہیں۔ اللہ مجھے توفیق بخش کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ یہ 19واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 19۔ اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح کی ایک دعا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی 26ویں پارے میں، سورۃ احقاف ہے، پہلی سورت ہے 26ویں پارے کی سورۃ احقاف۔ اس کی آیت نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَهُوَ كُرْهًا، اس کی ماں بالخصوص کہ جس نے اس کو مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ کے اندر برداشت کیا اور مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے تک پھر اس کو دودھ پلاتی رہی۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بچہ جوان ہوا، بَلَغَ 40 سَنَةً، جوانی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ کتنی عمر کو؟ 40 سال۔ کتنی عمر کو؟ 40 سال کو۔ آپ نے دعائیں سنی ہوں گی، وضو کے بعد کی دعا، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ 40 سال کی دعا سنی آپ نے؟ ایک دعا 40 سال کی بھی ہے، عمر بھی دیا تھا۔ اب جو 40 سال کے ہو گئے ہیں وہ تو سیکھیں اس دعا کو۔ یہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ ایک چھوٹی بچی کسی بزنس مین آدمی نے، ٹاپ کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے،
آدمی نے اپنی بچی کسی مدرسے کے اندر داخل کروائی، یا جس طرح یہ ہمارے ہاں سکول ہیں اقرا روضۃ الاطفال، تو وہاں پہ اس نے اس بچی نے یہ دعا پڑھی، اور اس کے ٹیچروں نے اس کو بتایا کہ یہ اللہ کا ہر وہ بندہ کہتا ہے جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، تو یہ 40 سال کی عمر کی دعا ہے۔ وہ بچی تھی، سادہ لفظوں میں اسے یہ سمجھا دیا کہ جس طرح کھانا کھانے کے بعد کی، پہلے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی دعا ہے، اس طرح یہ 40 سال کی عمر کی دعا ہے۔ وہ گھر میں آ کے اپنے ابا سے کہنے لگی، ابا آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا میں 40 سال سے اوپر ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا ابا جی آپ نے 40 سال والی دعا پڑھ لی ہے؟ کہنے لگے پتر یہ 40 سال والی دعا کہاں سے لے آئی ہے؟ اور دعائیں تھوڑی ہیں پڑھنے والی، وہی نہیں جان چھوڑ دی، وہ 40 سال والی بھی نکال لی ہے تم نے۔ تو اس نے کہا ابا جی یہ میرے ٹیچروں نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 میں کہا ہے کہ جب وہ بچہ کہ جس کو ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ کے اندر برداشت کیا، پھر اس کو مشقت سے جنم دیا، پھر وہ اس کو جوانی کو چڑھا، اور جب عمر اس کی 40 سال ہو گئی، اس نے کہا رب اوزعنی، وہی دعا جو حضرت سلیمان نے کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ مجھے توفیق بخش کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں پہ جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پہ جو تو نے انعام کی ہیں، اور مجھے توفیق دے میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آگے تھوڑی سی تبدیلی ہے۔